الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشائی بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، گلے باغ رسالت ختم دور نبوت جناب احمد مجتبیٰ محمد علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے، نانا کے چشم ناز کا تارا حسین ہے۔ ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویداں، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویداں، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین۔ حضرات، آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلے اسلامی پہلے مہینے محرم الشریف کا چاند مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ اور کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ اپنے محبوبین بندوں کے ذکر کے لیے ہم کو اکٹھا فرمایا ہے۔ آج سے پوری دنیا میں سید الشہداء شہزادہ گلگو قبا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش ہونے شروع ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اس مسجد میں بھی 10 روزہ ذکر امام عالی مقام کے محفل قائم ہوگی۔ آج کا موضوع شہدائے کرام کی زندگی اور شہید کا مقام اور منصب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض ایسے بندوں کو منتخب فرمایا ہے جو اس کے دین اور اسلام کی آبیاری کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ خوش نصیب حضرات جو میدان کارزار میں تلوار لے کر نکلے اور اسلام اور بانی اسلام کی محبت، اسلام کے کلمے کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کفار کے ہاتھ جو شہید ہوئے ان کے مقام اور درجات اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں شہدائے کرام کی بہت تعریف فرمائی۔ انہیں تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ کسی کی تلوار گردن پہ چلی ہے، دوسری آن میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ان کے سامنے ہوتا ہے اور احساس زخم نہیں رہتا، اور اللہ دوسرے ہی لمحہ میں جنت میں ان کا ٹھکانہ بتا دیتا ہے۔ یہ عام شہداء کرام کی زندگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے
جو کربلا کے میدان میں آئے، بدر و احد و حنین کے میدان میں آئے، ان سب شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی عطا فرما دی، اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور مردہ کہنا ہی نہیں بلکہ ایک جگہ اللہ نے اتنی زبردست پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں روزیاں دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، ان کی زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس انہیں روزیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ جو اللہ کی راہ میں محبت کا نذرانہ اسلام کی آبیاری کے لیے نکلتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور ایسا زندہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ان کی تعریف فرمائی، آقا فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روح کو جنت میں سبز پرندوں میں رکھتا ہے، ان کے لیے اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ نے بہتر درجے عطا فرمائے ہیں، اور یہ اسلام کے لیے نکلا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے لیے نکلا تھا، اسلام کی بقا کے لیے نکلا تھا، میدان میں آیا اور کفار کے سامنے لڑتے لڑتے اسلام کے لیے خود کٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ جب تلوار اس کے گردن پہ چلتی ہے اللہ حجابات اٹھا دیتا ہے، اور وہ شہید ہونے والا بندہ اللہ کی ذات کا دیدار کرتا ہے، اس وقت جو اسے لذت آتی ہے، حدیث پاک میں آیا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ شہید جب جنت میں پہنچ جائے گا اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، مولا مجھے پھر دنیا کی زندگی دے، پھر میں دنیا میں جاؤں، اسلام کے لیے لڑوں، اور اس وقت جب کافر کی تلوار چلی تھی اور تو نے حجابات کے بغیر اپنے جلوے دکھائے تھے، وہ دوبارہ دیکھوں اور بار بار اسلام کے لیے جان کا نذرانہ دیتا رہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور منصب دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ان کی بہت تعریف، تو بتائیے یہ عام شہداء کی بات ہے، اور امام عالی مقام تو سید الشہداء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور منصب دیا، ان کی زندگی تو شہادت کے لیے ایک مثال بن گئی، ان کی زندگی ایک آئیڈیل بن گئی، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ان کا ذکر ایسا جاری و ساری فرما دیا کہ کسی نے کہا تھا کہ شہید مرتا نہیں ہے عام آدمی کی طرح، شہید زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی پھیلا ہے زمانے میں اجالے کی طرح۔ تو یہ جو ہے شہداء کی زندگی ہے۔ دیکھیے پھر وہ اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کی فکر میں رہتا ہے، تو پھر اللہ انہیں ابدی حیات عطا فرما دیتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں انہیں اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن لوگوں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے ان میں سے ایک نام شہداء کرام کا بھی ہے۔ انہیں قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے، وہ زمانوں تک اپنی قبر میں زندہ و سلامت رہتے ہیں، بلکہ حدیث پاک کے بعد اب علماء کرام کی کتابیں پڑھیں گے اور شہداء اور بعد والے اولیاء و صالحین کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو زمانے کے بعد ان کی قبر کو جب کھولا گیا ہے تو ان کے کفر میں بھی داغ لگنے نہیں پایا ہے۔ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما دو جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور دجلہ کے کنارے ان کے مزار، ان کے قبر بنی ہے۔ یہ واقعہ غالباً 1933 کا واقعہ ہے۔ اب حضرت حذیفہ حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے میں شہید ہوئے ہیں، ان کی زندگی ان کو شہادت پائے 300 یا 350 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، دریائے دجلہ کے بالکل قریب ان کی قبریں تھیں، اور آج پھر ان کی قبروں کو وہاں سے نکال کر منتقل کیا۔ وہ جگہ الحمدللہ اس فقیر نے دیکھی تو ان کے قبروں میں جب پانی آ گیا تھا، واقعہ مشہور ہے، صرف دماغ اس طرف دوڑاتا ہوں، ان کے قبروں میں جب پانی آ گیا تو شاہی عراق محمد فیصل کو حضرت جابر نے خواب میں یہ بشارت دی تھی
ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے بشارت دی تھی ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، اور جابر بن عبداللہ جو پاسی میں دفن ہے ان کی قبر بھی دجلہ کے پانی سے نم ہو رہی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جسموں کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جائے۔ عراق میں اس وقت خانہ جنگیوں کا دور تھا۔ رات کو عراق کا بادشاہ فیصل یہ خواب دیکھتا ہے، حکومت اور پولیٹیکلی کام اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس خواب کی طرف دھیان نہ دے پایا۔ دوبارہ حضرت حذیفہ خواب میں بشارت دیتے ہیں، مگر حکومت کے کام کی وجہ سے شاہ فیصل شاہی عراق اس کی طرف دھیان نہ دے پایا۔ تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ مفتی اعظم عراق محمد النوری السعید کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم نے 2 مرتبہ شاہ فیصل کو خواب میں کہا کہ ہماری قبروں میں نمی آ گئی ہے، دجلہ کا پانی ہماری قبر میں آ گیا ہے، اور جابر بن عبداللہ کی قبر بھی نم ہو گئی ہے، لہذا ہمارے جسموں کو یہاں سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہ پہنچایا جائے۔ مگر 2 مرتبہ بشارت دینے کے بعد شاہ فیصل نے کوئی جو رسپانس نہ لیا، کوئی جو ایکٹیویٹی پہ نہ آیا۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ یہ خواب مفتی اعظم عراق محمد النوری السعید کے خواب میں یہ بشارت حضرت حذیفہ دیتے ہیں، فوراً اٹھے، صبح کی نماز پڑھی، فجر کے بعد پروانہ حاصل کیا اور شاہ فیصل کے دربار میں پہنچے کہ یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ شاہ فیصل کہتا ہے 2 مرتبہ مجھے بھی خواب یہی آیا، مگر میں حکومت کے کام میں اتنا بیزی کہ میں ان کی طرف دھیان نہ دے پایا، کیا کیا جائے؟ کہ بس جب 2 مرتبہ آپ کو خواب آیا، تیسری مرتبہ مجھے یہ خواب آیا، یعنی خواب میں یہ دونوں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے جسموں کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ فوراً شاہ فیصل عراق کا بادشاہ کہتا ہے مفتی صاحب قبلہ آپ ایک فتویٰ صادر فرمائیے اور اس پہ دستخط کیجئے، مہر لگائیے کہ اس صورت میں ان کے قبروں کو، ان کے جسم کو قبر سے نکالنا جائز ہو سکتا ہے۔ مفتی اعظم عراق نے فوراً فتویٰ دیا اور حکومت کی ملی جلی میٹنگ سے بات طے ہوئی کہ آنے والی ذی الحجہ کی یعنی 10 تاریخ کو ذی الحجہ کے جب عید الاضحیٰ لوگ ادا کر لیں گے اور ظہر کی نماز کے بعد دونوں صحابی مصطفیٰ جان رحمت کے حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے جسموں کو دریائے دجلہ کے کنارے جو مدفون ہے نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے گا۔ یہ خبر مفتی اعظم عراق اور شاہی عراق کے حوالے سے سارے عرب میں یہ خبر پھیل گئی۔ حج کا مہینہ تھا کہ یہ تو عید الاضحیٰ کا وقت رکھا گیا، یعنی جیسے ہی عید کا نماز ختم ہو ظہر کے بعد ان کے جسموں کو وہاں سے منتقل کیا جائے۔ حج کا مہینہ تھا، توحید و رسالت کے پروانے ہزاروں کی تعداد میں اسی وقت حج کا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ اس وقت تو لوگ یہاں پر ہیں اور اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ 1300 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی اس دنیا سے چلے گئے، اب جو حج میں ہیں وہ تو یہ سعادت دیکھ نہ پائیں گے جب ان صحابیوں کے قبر سے ان کے جسم پاک کو نکالا جائے گا۔ فوراً جو لوگ مکہ شریف میں فریضہ حج ادا کر رہے تھے ان کے خط آنے لگے شاہ فیصل کو کہ حضور بات ایسی ہے کہ یہاں ہزاروں لاکھوں دیوانے مصطفیٰ جان رحمت کے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد اگر ان دونوں صحابیوں کے جسم کو نکالا گیا یہ سعادت لوگ دیکھ نہ پائیں گے بہت سارے لوگ، لہذا ڈیٹ کو چینج کر دیا جائے، تاریخ کو بدل دیا جائے۔ جب اتنے سارے خط آئے مفتی اعظم عراق اور شاہ فیصل نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد نہیں 20 ذی الحجہ کو یعنی عید کے 10 دن کا بعد کا وقت دے دیا گیا، 20 ذی الحجہ کو ان دونوں صحابی رسول کے جسموں کو نکالا جائے گا۔ اب دوبارہ اخبار میں یہ ساری خبریں پھیلنے لگی، اللہ اللہ جو لوگ حرم میں مکہ شریف میں پہنچے ہیں جلدی سے فرائض حج ادا کیا، اور جہاں جہاں یہ اخبار عراق کا پہنچتا ہے جہاں پہنچا فوراً عراق کے لیے بغداد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، سلمان پاک کے لیے روانہ ہو گیا۔ اللہ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 11 ذی الحجہ، 12 ایام تشریق اور 20 ذی الحجہ تک سارا عراق بھر جاتا ہے، بغداد بھر گیا، دیوانے آنے لگے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی بات کی تصدیق ہوگی، حدیثوں میں پڑھا ہے، صحابہ کے اقوال سے پڑھا ہے، جو خدا کی راہ میں شہادت کا جام پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو قبروں میں سلامت رکھتا ہے۔
مصطفیٰ نے 1400-1300 سال پہلے بتایا ہے۔ آج یہ دو صحابی مصطفیٰ جان رحمت کے جو کسی زمانے میں جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اسلام کی آبیاری کے لیے محبت کا نذرانہ اپنی جان کو پیش کیا ہے، آج ان کی قبر سے مٹی ہٹائی جائے گی۔ آج دیکھا جائے گا کہ قبر میں جسم سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع بغداد میں، لاکھوں کا مجمع عراق میں جمع ہو گیا۔ اللہ اللہ، شاہ فیصل اپنی جماعت کے ساتھ، مفتی اعظم عراق اپنے علماء کرام کی جماعت کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، وہ گھڑی آ گئی، دو آدمی آگے آتے ہیں اور دونوں صحابی کرام کی قبروں کو کھودنے لگے، مٹی نکالنے لگے اور لوگوں کی نظریں جو ہے اسی طرف بڑی پڑی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، 1300 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ایک حضور کی عاشق جناب حذیفہ، دوسری عاشق حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مکمل قبر سے مٹی کو ہٹا دیا گیا اور ان کے جسم کے اوپر قبر میں جو تختہ لگا تھا اس تختے کو جب ہٹایا گیا ہے، ساری دنیا نے نظارہ دیکھا۔ عراق کا آدمی بھی پہنچا تھا، فلسطین کا آدمی بھی پہنچا تھا، شام کا آدمی بھی دیکھنے کے لیے پہنچا تھا، جارڈن کی عوام وہاں پہ پہنچ گئی ہے، سارا حجاز بغداد عراق میں جمع ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، جب تختہ ہٹایا گیا لوگوں نے دیکھا کفن بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا تھا، اور جب ان کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا ہے، اللہ اللہ، ایسا لگتا تھا ابھی مصطفیٰ کی دین کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حضرت جابر کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضرت حذیفہ کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ اللہ اللہ، جسم 1300 سال کے بعد ایسا ہی زندہ و سلامت تھا، اور سلامتی نہیں تھا بلکہ ان کے گال پر پانی کے قطرے بھی نظر آ رہے تھے، ان کے گالوں پہ پانی کے قطرے بھی نظر آ رہے تھے، اور چہرہ حشاش و بشاش ہے، ایسا کہ اگر کوئی آدمی وہاں انگلی لگاتا تو خون کا داغ پڑ جاتا تھا۔ یہ تازہ جسم اللہ اللہ، لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سچا ہوا۔ شہید مرتا نہیں ہے، اللہ اسے قبر میں سلامت رکھتا ہے، اس کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، اس کا کفن قیامت تک کے لیے سلامت رہتا ہے۔ جو 1300 سال پہلے مصطفیٰ نے بتایا تھا، آج حضرت جابر اور حضرت حذیفہ کے جسم سے وہ مصطفیٰ کی حدیث کی صداقت لوگوں نے دیکھے، ایسا ہی تر و تازہ جسم تھا۔ اللہ اللہ، مفتی اعظم عراق کہتے ہیں 2 اسٹریچر منگائے گئے تھے کہ یہاں پہ ان کے جسموں کو رکھا جائے گا اور دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ 2 بہت بڑے اسٹریچر منگائے تھے، مگر جیسے ہی اللہ اللہ دنیا نے دیکھا ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو آگے بڑھانے کے لیے، اسٹریچر پر رکھنے کے لیے جب ایک عالم دین بڑھتا ہے ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑی، حضرت حذیفہ کا جسم خود بخود کھڑا ہوا، اٹھا اور اسٹریچر پہ آ گیا۔ اسی طرح حضرت جابر کے جسم کے ساتھ ہوا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے نظارہ دیکھا، 1300 سال کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ اپنی قبر میں آرام کرتا ہے، زندہ سلامت ہے، ان کا کفن سلامت ہے۔ اس وقت دنیا نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ۔ اب سنیے، جرمن کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہوا تھا، جرمن کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ تھا، آنکھوں کا نشانت تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا اور شہدائے کرام کی زندگی کے تعلق سے اس نے پڑھا تھا۔ وہ جب دیکھا مفتی اعظم شاہ فیصل کے شاہ عراق سے اجازت لے کر جب وہ اسٹیچر کے قریب گیا ہے، اللہ اللہ، اس نے تھوڑی دیر کے لیے معائنہ کیا اور حضرت جابر اور حضرت حذیفہ کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ آنکھوں کا بہت بڑا اسپیشلسٹ اور نشنا، وہ جب حضرت جابر کی آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ دنگ رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے روح نکلنے کے بعد آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں اس کے جسم کا ہر پارٹ بھی مرتا چلا جاتا ہے، اس کا بال مر جاتا ہے، ناخن مر جاتے ہیں، اس کے جسم کے پورے جسم سے روح جب نکل جاتی ہے، ایک ایک کر کے سارے اس کے وجود سے روح جب ختم ہو جاتی ہے، سارا جسم ٹھپ ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے بھی روح نکلتی ہے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹے تک روح نکلنے
کے بعد آنکھوں میں بلڈنگ کا سرکولیشن جاری رہتا ہے، آنکھ سلامت رہتی ہے، مگر روح نکلنے کے بعد انتقال کرنے کے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے بعد آنکھ بھی مر جاتی ہے، پھر وہ